اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوسری آیت تھی سورہ البقرہ کی، پہلی آیت الف لام میم، اور اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ جب بھی ہم قرآن کھولیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سارا علم جو ہے وہ اللہ کی طرف، اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ جتنی دفعہ بھی آپ قرآن پڑھیں گے اس کو اس طرح ہم پڑھیں کہ پوری نالج، پورا علم، جو بھی علم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے، اس میں سے ہمیں کوئی علم نہیں۔ قرآن کو ہم اس طرح کھولیں کہ ہمیں جو ہے وہ پہلے کوئی بھی نالج نہیں، پہلے کوئی بھی۔ اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا الف لام میم، تو وہاں پہ جو یہ مدنی سورہ ہے، تو مدینے میں جو یہود تھے اور عیسائی تھے، ان کو پہلے ہی کویشچن ان کے ذہن میں آ گئے کہ اس کا استاد کون ہے، ٹیچر کون ہے، کون پڑھا رہا ہے، اور یہ کہاں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے۔ پڑھنا لکھنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا تھا، ویسے ہی وہ کہتے تھے کہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، آپ کو یہ دین سکھائے گا۔ تو ان کے ذہنوں میں یہ کویشچن جو ہے وہ آلریڈی تھے، سوال تھے ان کے ذہنوں میں۔ جو ان کے بڑے بڑے عالم تھے، احبار، مطلب جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے یہود کے، ان کے ذہنوں میں یہ سوال جو ہے وہ تھے، یہ کہاں سے پڑھتا ہے، کون اس کو پڑھا رہا ہے، کتاب کہاں ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی بھی شک نہیں، جس میں کوئی بھی شک نہیں، وہ کتاب۔ اب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز لکھتے ہیں، جب بھی آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، تو آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، یا آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا ڈیجیٹل دور ہے، آپ نے آئی پیڈ پہ لکھا، کمپیوٹر پہ لکھا، آپ نے کٹ کر دیا، کٹ کر کے پھر کاپی پیسٹ کیا، یا اس کو ڈیلیٹ کر دیا، آپ کے اوپر ہے، آپ جتنی دفعہ ڈیلیٹ کریں، کاپی کریں، کٹ کریں، پیسٹ کریں۔ یا آپ نے پیپر پہ لکھا تو اس کو وائٹوں سے مٹا دیا، یا پینسل سے لکھا اس کو اریز کر دیا، تو آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ اس کو مٹا سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کتاب لفظ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے کتابہ سے۔ کتابہ کا مطلب ان پرانے دنوں میں جب لکھا جاتا تھا تو وہ پتھروں پہ ہیمر، مطلب ہتھوڑی کے ساتھ لکھا جاتا تھا، ایمبوز کر کے، اور یا تو پھر درختوں پہ لکھا جاتا تھا، یا جو جانوروں کی چمڑی ہوتی ہے اس پہ سلائی کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ اب جب کوئی پتھر پہ لکھتا ہے ایمبوز کر کے ہتھوڑی کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی۔ جو بھی چیز آپ نے لکھی اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، وہ چیز پرماننٹ ہے۔ آپ کو پورا جو ہے وہ پورا کے پورا اسٹون چینج کرنا پڑے گا، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں ابھی جو ہے وہ اس کو چینج کر کے صحیح طریقے سے لکھوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے اور یہ پرماننٹ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے سورہ فاتحہ پہلے کیوں ہے، سورہ بقرہ دوسرے نمبر پہ کیوں ہے، آل عمران تیسرے نمبر پہ کیوں ہے، قرآن اس طرح میں آرڈر میں کیوں ہے، یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ اس طرح یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، یہ قرآن پرماننٹ ہے۔ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ پرماننٹ ہے، کوئی روم نہیں، کوئی بھی چیز نہیں کہ اس کو چینج کر سکے۔ قیامت تک یہ قرآن اسی طرح ہی رہے گا، اس کی زیر زبر پیش میں بھی کوئی چینج نہیں لا سکتا۔ یہ قرآن اسی طرح ہی ہوگا، کوئی بھی روم نہیں چینج ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ لکھا کہاں گیا ہے؟ قرآن لکھا گیا ہے 7ویں جنت میں، مطلب 7th ہیون، آسمانوں کے اوپر ایسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ عز و جل نے کسی کو پرمیشن نہیں دی آنے کی، اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ تو وہاں پہ قرآن لکھا گیا، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایون جبرائیل علیہ السلام کو بھی پرمیشن نہیں تھی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہاں پہ، تو جبرائیل علیہ السلام رک گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے جو ہے آگے جانے کی پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، آپ آگے جا سکتے ہیں۔ تو وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بھی ایکسیس نہیں دی جانے کی، کسی کو بھی پرمیشن نہیں دی جانے کی، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو لکھا، اس کتاب کو لکھا۔ اب دوسرا ہے قرآن، ایک کہتے ہیں کتاب، دوسرا ہے قرآن۔ قرآن کا مطلب ہے قرأ، جو چیز پڑھنا بھی زور سے پڑھنا، جیسے کوئی اور سنے۔ تو جب قرآن یہاں پہ آیا زمین پہ،
اوپر تو کتاب تھا، یہاں پہ زمین پہ جب آیا یہ قرآن تھا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک الکتاب، مطلب دیٹ وہ بک، وہ کتاب. اور جب بھی 6 دفعہ اللہ عز و جل نے اس قرآن کا ذکر کیا ہے، ھذا القرآن مطلب دس بک، یہ جو ہے وہ قرآن، یہ قرآن، ھذا القرآن. یہ نہیں کہا کہ ذالک القرآن، ھذا القرآن مطلب یہ قرآن. کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی پڑھائی اس دنیا میں ہوتی ہے، لیکن جب لکھا گیا تو وہ کہاں لکھا گیا؟ وہ لوح محفوظ اوپر لکھا گیا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب. تو جب ان کے ذہنوں میں یہ چیز آئی کہ اس کا استاد کون ہے اور یہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، اس کی کتاب کون سی ہے جو پڑھ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب نہیں ہے، وہ کتاب ہے جس کا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے. کیونکہ یہود اور جو نصارہ، جو عیسائی ہیں، ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابیں تھیں، تورات اور انجیل، اور ان کی کتابوں میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر آئے گا اور اس کو جو ہے وہ کتاب دی جائے گی اور آپ کو ان کو فالو کرنا ہے. اور وہ ڈیسپریٹلی، وہ بڑی شدت سے اس چیز کا انتظار کرتے تھے کہ آخری پیغمبر آئے اور ہماری حکومت دوبارہ سے آئے. کیونکہ وہاں مدینے میں جو لوگ تھے ان کے اوپر سب سے بڑا جو ٹرائب تھا، قبیلہ تھا، وہ قریش کا تھا. مکے میں، پورے عرب میں وہ سب کے اوپر جو ہے وہ ڈومیننٹ تھا، وہ سب کے اوپر حکومت کرتا تھا. تو یہ جب بھی ان کے اوپر کچھ ایسی چیز ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے آپ ویٹ کرو، جب ہمارا پیغمبر آئے گا پھر ہم آپ کو بتائیں گے، پھر ہم آپ کے اوپر ڈومیننٹ ہوں گے. ہمارے پیغمبر، کیونکہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئے گا، جب وہ آئے گا تو پھر ہماری حکومت ہوگی پوری دنیا میں. تو یہ چیز ان کو بھی پتہ تھی کہ آخری پیغمبر آئے گا، یہ چیز ان کو بھی پتہ تھی کہ آخری کتاب ہمارے بکس کی، ہمارے کتابوں کے بعد آئے گی. تو یہ جو لوگ تھے یہود، تو ان کے پاس جو کتابیں تھیں اس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں، ساری چیزیں ان کو پتہ تھی. ان کے جو عالم تھے، ان کے جو اسکالرز تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہی پیغمبر ہے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے. کیوں نہیں مانتے تھے؟ ایک ریزن اس کا یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام اس کی لائن سے، اس کی جو پیڑھی تھی اس کی طرف سے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، جو بھی پیغمبر آئے وہ اس لائن سے آئے. اسحاق، ایک پیغمبر جاتا تھا پھر دوسرا، مطلب جنریشن کا بھی گیپ نہیں ہوتا تھا. ایک پیغمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اوپر بڑھاتا تھا، پھر دوسرا پیغمبر آتا تھا ان کو رہنمائی دکھانے کے لیے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی سائڈ سے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں تھا. ہزاروں سال گزر گئے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں. تو ان کو یہ چیز کھٹکتی تھی، یہ چیز ہوتی تھی کہ یہ جو پیغمبر آیا ہے یہ اسحاق علیہ السلام کی لائن سے کیوں نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں پیغمبر بھیجے، پہلے ہماری لائن سے پیغمبر تھے، یہ ہماری سائڈ سے کیوں نہیں پیغمبر ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ میری مرضی ہے، میں کسی کو بھی پیغمبری دوں، یہ میری مرضی ہے، یہ میں آپ لوگوں کی مرضی پہ نہیں چلوں گا، یہ میری مرضی ہے، میں کسی کو بھی پیغمبری دوں. تو ایک چیز ان کو یہ بھی ہوتی تھی کہ یہ ہماری طرف سے کیوں نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ وہی بک ہے جس کے لیے آپ انتظار کر رہے تھے، یہ پرماننٹ بک ہے، یہی آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کے اوپر یقین کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہے لا ریب فیہ. لا ریب فیہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ریب کا مطلب ہے ڈاؤٹ، شک. اب 2 قسم کے شک ہوتے ہیں. ایک تو جیسے آپ نے کسی کے ہاتھ میں موبائل دیکھا، آپ کو ڈاؤٹ ہوا کہ یہ آئی فون ہے یا ہواوی ہے یا یہ اوپو ہے، چائنا ہے، کون سا موبائل ہے، کیونکہ آج کل سارے موبائل ایک ہی شیپ کے آتے ہیں. تو آپ کو ایک ڈاؤٹ ہوا، لیکن یہ ایسا کوئی شک نہیں ہے جس سے آپ کی نیند خراب ہو. تھوڑی دیر آپ وہاں سے چلے گئے، آپ کا شک ختم ہو گیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے جانے دو. یہ کوئی ایسا کوئی شک نہیں ہے جس کی آپ کے اندر میں بے چینی پیدا ہو، آپ کے ذہن میں بے چینی پیدا ہو، آپ کی نیند خراب ہو. یہ کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے. ریب کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی شک ہو، ایسی کوئی بات ہو، ایسا ڈاؤٹ ہو جس سے آپ کی نیند خراب ہو، جس کی آپ کے جو انسائڈ بے چینی پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں ریب. تو لا ریب فیہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے اس میں کوئی بھی شک نہیں، یہی جو ہے وہ آخری کتاب ہے، یہی کتاب ہے جس کے اوپر آپ کو یقین کرنا ہے، یہی کتاب آپ کو سیدھے رستے پہ لے کے جائے گی، اسی کتاب کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ سیدھے رستے پہ چلیں گے. تو جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پروف دو کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ جو کتاب ہے یہی صحیح ہے، میرا بک صحیح نہیں ہے. اب ہندو کوئی آتا ہے کہتا ہے میرا ویدا یا میری گیتا جو ہے وہ گاڈ کی بک ہے، لیکن انفیکٹ وہ جو ان کی گیتا ہے
ہے وہ ایک گاڈ کی نہیں، وہ گاڈس کی ہوتی ہیں، ان کے بہت سے گاڈس ہیں جن کی کتاب ہے. تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے اور اسی کتاب پہ یقین کرو. تو وہ کہتا ہے مجھے پروف دو، مجھے ڈاؤٹ ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو آپ اس کو کیا بولیں گے، کس طرح اس کو کلیئر کریں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جب بھی کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، کوئی شک ہوتا ہے، تو وہ کوئی چیز آپ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، کوئی معجزہ نہیں دیکھتے، تب تک وہ شک نہیں جاتا. جیسے مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو دکھایا معجزہ. کون سا معجزہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی جو ہے وہ دو سمندر دریا کے جو ہے وہ مارو تو دونوں پارٹ ہو گئے، دونوں جو ہے وہ پانی جو ہے دو سائڈوں پہ ہو گئے، بیچ میں ہائی وے بن گیا اور وہ وہاں سے گزر گئے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مرے ہوئے پرندے کو پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کو بینائی دے دیتے تھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام وہ معجزہ دکھا دیتے لوگوں کو. اب معجزہ جب کوئی دیکھتا ہے تو اس کے پاس کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا. اب مثال کے طور پہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اور اس کے ساتھ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے فرعون اور اس کی آرمی آپ کو مارنے کے لیے آ رہی ہے، آگے جو ہے وہ پانی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام آپ کے سامنے لاٹھی مار رہا ہے، پانی جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، بیچ میں سے ہائی وے بن جاتا ہے اور آپ اس میں سے گزر جاتے ہیں. تو آپ کے پاس کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو معجزہ دیکھا. اگر موسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ وہ چیز مانیں گے. اگر آپ مرا ہوا پرندہ لے کے گئے اور اس میں کسی نے پھونک ماری وہ زندہ ہو گیا، یا اپنے آپ کسی مریض کو جو پیدائشی نابینا ہے اس کو لے کے گئے، اس کو جو ہے وہ صحیح ہو گیا، تو اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ جو یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا. لیکن قرآن جو ہے اس میں تو کوئی معجزہ نہیں ہے. یہ قرآن سننے والوں کے لیے معجزہ ہے، دیکھنے والا معجزہ نہیں ہے، یہ سننے والا معجزہ ہے. جیسے ہی کیوں معجزات کیوں بند ہو گئے؟ جیسے آپ جو ہے ایک جنریشن موسیٰ علیہ السلام کی ایک جنریشن، ایک پیڑھی جو ہے وہ چلی گئی اس دنیا سے، جو دوسری جنریشن آئی اس نے اپنی معجزہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک جنریشن چلی گئی، دوسری جنریشن انہوں نے معجزہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. جب کوئی معجزہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا تو وہ ایک اسٹوری ہو جاتی ہے، وہ ایک جو ہے اس میں ڈاؤٹ آلریڈی کریٹ. وہ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے بڑے جھوٹ بولتے ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں نے اسٹوری بنائی ہو سکتا ہے یہ جو اس وقت انہوں نے کسی کو ہو سکتا ہے جن ہو، کسی کو ہو سکتا ہے کوئی سائیکالوجیکل پرابلم ہو، اس لیے یہ کہتے ہوں. تو کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ نہیں دیکھا، آپ اس کو نہیں مان سکتے. آپ کے دل میں شک آ گیا، آپ کے ڈاؤٹ جو ہے وہ آ گیا، آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ اس طرح نہیں ہو. لیکن قرآن جو ہے وہ معجزہ جو ہے وہ آئیڈیل ہے، وہ سننے والوں کے لیے معجزہ ہے. کن کے لیے ہے؟ سننے والوں کے لیے معجزہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی بھی شک نہیں، ھدی للمتقین. اب یہ ہدایت ہے. ہدن کا مطلب کیا ہے؟ ہدایہ مطلب ڈائریکشن. کسی چیز کو آپ کسی کو سیدھے رستے پہ لے کے جائیں، یا ہدایت کسی کو آپ گفٹ بولیں، یا کوئی آپ کو ایک گفٹ دے، اس کو سیدھے رستے پہ آپ کو لے کے جائے، اس کو بولتے ہیں ہدایہ. تو یہ آپ کو سیدھے رستے پہ لے جانے والی ایک گفٹ ہے. اور یہ کن کے لیے ہے؟ یہ آپ کو ہدایت کب دے گی؟ ھدی للمتقین، جب آپ متقی ہوں گے، جب آپ جو ہے وہ متقی کا مطلب کیا ہے؟ متقی نکلا گیا ہے اس سے جیسے آپ ایکسٹرا کانشیس ہو، آپ جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ، آپ احتیاط کے ساتھ اپنے قدم اٹھائیں، آپ جو ہے وہ احتیاط برتیں. کوئی بھی چیز آپ کو کرنی ہے تو اس میں احتیاط کریں، میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. یہ متقین لفظ جو نکلا گیا ہے یہ وقایہ سے آیا ہے. وقایہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک ہارس ہے، ایک گھوڑا ہے، وہ جنگی گھوڑا ہے، جنگ میں جنگ لڑ رہا ہے، اور جنگ لڑتے لڑتے اس کے پیر، گھوڑے کا جو پیر ہوتا ہے، کھر ہوتا ہے، اس کو کیا بہت حساس ہوتا ہے. اگر گھوڑے کا جو نیچے والا بوٹ ہے وہ آپ نکال لیں تو اس میں حساسیت بڑھ جاتی ہے. وہ کسی پہاڑی پتھر پہ یا کانٹوں پہ پیر نہیں رکھ سکتا، اگر رکھے گا تو اس کو درد ہوگا. تو جب اس کا بوٹ نکال دیں، گھوڑے کا کھر اس کا نکل جائے، تو وہ کس طرح قدم رکھے گا؟ بہت پھونک پھونک کر حفاظت کے ساتھ قدم رکھے گا. پہاڑوں پہ جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ کوئی اس کو چیز لگ نہ جائے، کوئی کانٹا نہ لگے، کوئی نوکیلا پتھر نہ لگے. وہ کس طرح حفاظت سے اپنا پیر رکھے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے. یہ وقایہ سے آیا گیا ہے. متقی لوگ ایسے ہیں جو
پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں. یہ نہیں کہ ساری چیز وہ آزادی ہو کے اور وہ کہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس طرح کرتے ہیں. وہ بہت پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں. تو متقین جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہدایت ہے یہ کن کے لیے ہے؟ جو لوگ متقی ہیں. اب متقی جو ہے وہ یہ نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مسلمین ہیں. یہ متقی نان مسلم جو ہیں، ہندو ہیں، اس میں بھی آپ ایسے لوگ دیکھیں گے جو جھوٹ نہیں بولتے، جو اچھے کام کرتے ہیں، جو سیدھے مطلب وہ آپ دیکھیں ان کا کریکٹر بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی مانتے ہوں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو وہ بھی ایک طرح کے احتیاط کے ساتھ قدم رکھتے ہیں. یہ قرآن سب کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہیں ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اس کتاب کی طرف جو اس طرح آئے گا اس طرح کہ میرے پاس کوئی بھی نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں، سیدھا رستہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ہدایت ہے اس کتاب میں. اس کے لیے ہدایت نہیں ہے جو پہلے سے ہی اپنا کانسیپٹ بنا کے آئے کہ مجھے اس سے غلطیاں نکالنی ہیں، مجھے جو ہے یہ چیز پسند نہیں ہے، اس میں جو ہے ایسی چیز یہ اس میں یہاں پہ کیوں ہے، یہ آرڈر میں کیوں نہیں، یہ اس طرح کیوں ہے. ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. ان کے لیے ان کا نفور اور بڑھے گا، ان کے دل میں شک اور بڑھے گا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ہدایت ہے افلا یتدبرون القرآن. تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے کہ اگر یہ قرآن کسی اور کا لکھا ہوا ہوتا یا کسی اور کا لکھا ہوا ہوتا تو آپ اس میں کافی تفریق پاتے، آپ اس میں کافی فرق پاتے، آپ اس میں کافی غلطیاں نکالتے. لیکن یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لکھا ہوا ہے، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، یہی آخری قرآن ہے اور یہی آپ کو سیدھے رستے پہ لائے گا اور یہی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لے کے جائے گا. یہی قرآن اسی لیے ہی کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک بندہ ہے وہ ریگستان میں گم ہو گیا، ریگستان میں اگر کوئی گم ہو گیا تو بڑی مشکل سے اس کو راستہ ملتا ہے، وہ بڑا پرابلم، وہ کبھی نہیں آ سکتا. کافی لوگ جو ہے اگر راستہ بھول گئے تو وہ مر جاتے ہیں ریگستان میں. گرمی آپ کو پتہ ہے ریگستان کی گرمی کتنی ہے. جب ریگستان میں کوئی گیا 2-3 دن تک اس کو پانی نہیں ملا تو وہ پانی دیکھے گا تو کتنی شدت کے ساتھ اس کی طرف بھاگے گا. اتنا پیاسا بندہ کتنی شدت کی طرف اس کی طرف بھاگے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو بارش سے متشابہ کیا ہے، بارش سے اس کو کہا ہے کہ بارش ہے. تو جب آپ جو ہے وہ اس طرح قرآن کی طرف جائیں جیسے کوئی پیاسا، کوئی ریگستان والا پیاسا جو ہے وہ جاتا ہے پانی کی طرف. اسی لیے ہی ہم جو ہے وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. تو ہمارے روح کو، ہماری زندگی میں ہم کو جو ہے اس پانی کی ضرورت ہے. ہر وقت ہمارے دل کو تازہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو لائف زندہ رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے. اس لیے آپ فجر پڑھتے ہیں، اس میں قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. پھر کچھ گھنٹوں کے بعد پھر دنیا کے کاموں میں آ گئے، پھر آپ جو ہے ظہر کا ٹائم ہو گیا، پھر آپ ظہر پڑھتے ہیں، پھر کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ جو بھی کچھ ہے، جو بھی چیز ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور ساری تعریف آپ کی ہے. تو جب اللہ کا آپ شکر کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کی جو کمپلینٹس ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ آپ جو ہے پوری لسٹ بنائیں کمپلینٹس کی اور پھر آخر میں کہیں الحمدللہ. یہ الحمدللہ نہیں ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس کا مطلب میری زندگی میں جو بھی مجھے تکلیفیں ہو رہی ہیں، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ میں اس تکلیف سے دور ہوں گا اور مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدھا رستہ دکھائے گا. اگر میں سیدھے رستے پہ آنا چاہوں گا، قرآن پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا. ویسے اللہ عز و جل نے یہ بھی کہا ہے کہ یہی قرآن ہے جو لوگوں کے دلوں کا نفور، ان کا شک، ان کے جو چیزیں ہیں وہ بڑھاتا ہے، اور یہی قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو متقین ہیں اور ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.